السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم کو دیکھنا ہے 12th سوشولوجی، اور اس طرح ہمارا ویڈیو ہے 1.11، یعنی کہ ویڈیو نمبر 1.11، یعنی کہ اس چیپٹر کا ہمارا 11واں ویڈیو ہے، یعنی پہلے چیپٹر کا 11واں ویڈیو۔ پہلا چیپٹر ہے جس کا نام ہے بھارتی سماج کا تعارف، یعنی کہ انٹروڈکشن ٹو انڈین سوسائٹی۔ ٹھیک ہے، تو ہم کو بھارتی سماج کا تعارف دیکھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تو کیا دیکھنا ہے؟ اس کے لیے ہم کو یہ 3 نکات کو دیکھنا ہے، پہلا نکات، دوسرا اور تیسرا۔ تو جس کے تحت ہم نے پہلا جو نکات ہے قدیم اور عہد وسطیٰ کا بھارت، ٹھیک ہے، یہ جو پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ، اس پوائنٹ کے تحت کتنے پوائنٹ ہیں یہاں پہ؟ اس میں 5 ہے، جس میں ہمارے 4 پوائنٹ ہو چکے ہیں، ابھی ہمارا یہ 5واں پوائنٹ ہے شہر کاری۔ ٹھیک ہے، شہر کاری ہمارا 5واں پوائنٹ، اس کو دیکھنا ہے۔ اب دیکھیے طلبہ، شہر کاری یعنی اربنائزیشن، یہ ہمارا پوائنٹ، اس میں بھی 3 پوائنٹ ہم کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے طلبہ، شہر کاری کس سے کہتے ہیں؟ یعنی کہ اربنائزیشن۔ اب شہر کاری یعنی کہ جہاں پر شہر وجود میں آتے، یعنی کہ گاؤں جو ہے، کئی لوگ جو ہے تو گاؤں سے ہے تو شہروں میں روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ اس علاقے کی جب آبادی بڑھ جاتی ہے، جہاں پہ بڑے بڑے کارخانے، بڑے بڑے صنعتیں، ہے نا، بڑے بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، وہ آبادی ہوتی ہے بہت زیادہ وہاں پہ، تو وہ علاقہ شہر کہلاتا ہے، شہر کاری کہلاتا ہے، یعنی وہاں پہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شہر وجود میں آ جاتا ہے، اس کو ہم شہر کاری کہتے ہیں۔ اب شہر کاری میں ہے نا، یہ 3 نکات ہیں، اس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ اب کیسا ہے شہر، کہاں کہاں وجود میں ہے؟ جیسے کہ دیکھیے، اگر تاریخ اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہڑپا تہذیب میں شہر کاری کے نظریات، یعنی کہ ہم یہ سمجھتے، ہمارا تو عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ شہر وجود میں آتے ہیں، کیسے وجود میں آتے ہیں؟ جہاں پر صنعتیں وجود میں آتے ہیں، ہے نا، صنعتوں کی وجہ سے ہے نا شہر وجود میں آتے ہیں۔ جیسے کہ صنعت کس کو کہتے ہیں؟ کارخانے، ہے نا، انڈسٹری جو ہوتے ہیں، تو جہاں پر کارخانے صنعتیں ہوتے ہیں وہاں پر ہے تو وہاں پہ کام کرنے کے لیے کارخانوں میں ہے تو گاؤں سے لوگ ہے تو روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ اب کارخانے میں یا صنعتوں میں کام کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ لوگ رہتے ہیں، ہے نا۔ اب رہنے کی وجہ سے وہ علاقے کی آبادی بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہاں پہ روڈ بنانا پڑتا ہے، وہاں پہ نالیاں بنانا پڑتا ہے، وہاں عمارتیں بنانا پڑتا ہے، لائٹ کا یہ سارا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح ہے تو کیا ہوا تھا، وہ علاقے کی آبادی بڑھ جاتی ہے، اس طرح وہ شہر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس کو ہم شہر کہتے ہیں۔ تو اس طرح ہڑپا تہذیب میں بھی ایسے ہی ہوا کہ ہڑپا، لیکن یہ تو ہم ایسا سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ شہرستہ وجود میں آتے، جہاں جس علاقے میں بڑے بڑے انڈسٹری بڑے بڑے کمپنیاں آتے ہیں، وہ چھوٹا بھی گاؤں ہے تو انہیں شہر بن جاتا ہے نا۔ لیکن ہڑپا میں کچھ الگ سا ہے۔ ہڑپا کا اگر ہم مطالعہ کریں، تاریخ میں ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہڑپا تہذیب جو ہے آج سے 5000 سال جو پرانی تہذیب ہے، اس وقت تو کی زمین کھدائی کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس وقت بھی تو بڑے بڑے شہر تھے، آج سے 5000 سال پہلے کا، جبکہ ہم کو معلوم ہے 18ویں صدی میں تو صنعتوں کا انقلاب ہوا، نئے نئے کارخانے نئے وجود میں آئے، لیکن یہ 5000 سال پہلے بھی شہر وجود میں تھے۔ ہمارے پاس سوال نشان ہم کو یہ لگ جاتا ہے، کیا اس وقت بھی اتنا ترقی یافتہ علاقے تھے؟ تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ اس وقت بھی بڑے بڑے شہر تھے، جیسے کہ کھدائی کی گئی تو ایسے ایک کے نیچے 7 ہے تو کیا ملے؟ 7 ہے تو بستیاں ملے، اور ہر بستی ترقی یافتہ تھی۔ تو سب سے پہلے ان کے بڑے بڑے گھر تھے، پھر گھر کے ساتھ ساتھ میں تو ان کے تو گھر کے اندر غسل خانہ بھی تھا، گھر کے اندر کنواں بھی تھا، پھر گھر کے سامنے نالیاں بھی ہوا کرتی تھی، انڈر گراؤنڈ گھر کا گندا پانی نالیوں ہوتا تھا، اور نالیوں کا پانی نالوں میں جاتا تھا۔ اس کے بعد بڑے بڑے روڈ بھی ہوا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ میں ہے تو ان کے لوگوں کی ہے تو مختلف قسم کے پیشے بھی ہوا کرتے تھے، یعنی غرض کہنے کا مطلب ایک ترقی یافتہ جو ریاست ہوتی ہے، ترقی یافتہ جو شہر ہوتا ہے، وہ سارے وہاں پہ وہ چیزیں وہاں پہ موجود تھی۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہڑپا تہذیب میں بھی شہر کاری کے نظریات پائے جاتے ہیں۔
پھر نیکسٹ ہے آخری ویدک عہد میں شہرکاری. آخری ویدک عہد میں، اب آخری ویدک عہد میں شہرکاری کی نظریات یعنی کیا ہے کہ ویدک دور تو ہم نے دیکھے کہ ویدک دور میں دو دور ہوتے ہیں، ایک آخری ویدک دور، ایک ابتدائی ویدک دور اور آخری ویدک دور ہوتا ہے. تو آخری ویدک جو دور ہے نا، یہ ہے نا ترقی پذیر رہا ہے، یعنی کہ ترقی کیا آخری ویدک دور نے. کیسا کیا کہ دیکھیے آخری ویدک دور میں ہے نا اس وقت کے لوگوں کے پیشے ہے نا مویشی پالن، یعنی جانوروں کی پرورش کرتے تھے وہ، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ہے تو وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے. خانہ بدوشی یعنی کہ روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں کے باہر جو جھوپڑے وغیرہ ڈالے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ آتے ہیں شہروں میں کام کرتے ہیں، اور بعد میں جب وہ بارش آ جاتی ہے، ان کا سیزن ختم ہو جاتا ہے کام کرنے کا، پھر اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں. تو انہیں خانہ بدوش کہتے. تو خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے. لیکن بعد میں کیا حالات بدلتے گئے، حالات بڑھتے رہے، تو کیا ہوا گا کہ وہ لوگوں نے تو کیا کیے، پنجاب اور تو کس کے، پنجاب اور گنگا ندی، یعنی پنجاب، یعنی کہ انہوں نے کیا کیے، پنجاب اور گنگا، یہ بھارت کی ہے نا گنگا ندی. تو پنجاب یہ ریاست ہے بھارت کی. تو پنجاب اور گنگا کے درمیان کا جو علاقہ ہے، پنجاب اور گنگا کے علاقے میں ہے تو انہوں وہاں پہ بڑے بڑے جنگلات تھے. تو ان جنگلات کا کیا ہے کہ انہوں نے آریاؤں نے جنگلات کی کٹائی کیے، اور کٹائی کر کے اس کو زمین بنائے، اور زمین بنانے کے بعد انہوں نے تو پھر وہ لوگ وہاں پر کھیتی کرنے لگے اور وہیں رہنے لگے، اور وہیں پر عمارتیں بنائے. اور اسی طرح وہ بھی ایک بڑے شہروں کی شکل میں گنگا اور پنجاب کے علاقے میں جو تو وہاں پر بھی ہے تو بڑے بڑے شہر وجود میں آ گئے، یعنی کہ ہے نا بڑے بڑے شہر وجود میں آئے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے. اور اس وقت بھی آئے تقریباً وہ 500 قبل مسیح سے 200 قبل مسیح، کتنے، 500 قبل مسیح تا 200، 500 قبل مسیح تا 200 قبل مسیح میں یہ شہر وجود میں آئے. اور اس وقت مگدھ ہے اور موریہ ہے، اور کئی ایسے بادشاہ بھی گزرے جنہوں نے وہاں پر حکومت کی ہے. اور اس طرح حکومت کی انہوں نے وہاں پہ شہر وجود میں آئے، اور اس وجود میں آئے. یعنی کہ اس وقت کیسا ہوتا تھا، اس وقت کی دور کی بات ہے کہ کہیں ہے تو گاؤں، یعنی ہم کیا کہتے ہیں، گاؤں کہتے ہیں نا، تھوڑی بہت آبادی ہم گاؤں کہتے. تو اس وقت ایک علاقہ ہوتا تھا چھوٹا سا، تو علاقے کو کیا کہتے ہیں، جنپد کہتے تھے. کیا کہتے ہو، جنپد. جنپد کہتے تھے. کیا کہتے علاقے کو، گاؤں کہتے ہم، تو انہوں کیا کہتے جنپد کہتے تھے. اور ایسے کئی جنپد ملا کر ہے تو ہے نا، کہیں گاؤں ہوتا تھا وہ جنپد کہتے تھے. اور کہیں جنپد ملا کے کیا بنتا تھا، ان کی ریاست بنتی تھی، ہے نا، ایک ریاست بنتی تھی. اور اس ریاست کو کیا کہتے تھے، وہ مہا جنپد. کیا کہتے تھے، مہا جنپد. کیا کہتے تھے، مہا جنپد. یعنی کہ ایک گاؤں یا علاقہ اس کو جنپد کہتے تھے. اور ایسے کئی جنپد ملا کر ایک مہا جنپد بنتا تھا. اور مہا جنپد کو وہ کیا کہتے تھے، ریاست. کیا کہتے تھے، ریاست کہتے تھے. اور ریاست کہتے تھے، اور ریاست کی حکومت چلانے کے لیے ایک راجہ ہوتا تھا. اور وہ راجہ ہے نا ریاست کو سخت طریقے سے چلاتا تھا. اور راجہ کی مدد کے لیے تو ایک بڑی ٹیم وزیروں کو بھی ہوا کرتی تھی جو راجہ کی حکومت کو چلانے میں مدد کرتے تھے. اور اسی طرح کیا ہوگا کہ پھر وہ ریاست میں پھر کیا حکومت کرتا تھا. اس لیے تو ملک کے اندر تو تجارت کرنے ہی لگے، اور پھر سب ملک کے باہر بھی یہ تجارت کرنے لگے، جس کی وجہ سے وہ راجہ کی کیا اہمیت اور زیادہ بڑھنے لگی. تو اس طرح یہ آریاؤں نے کیا کیے، ہندوستان کے تحت انہوں نے نئے نئے شہر وجود میں لائے. اور اسی طرح ہندوستان کے باہر بھی یہ لوگ تجارت کرنے لگے. پھر اگر ہم دیکھیں گے ہڑپا تہذیب کے بعد کے ثبوت بھی ملے اس علاقے میں، ہے نا. شمالی سیاہ سیخل گری کے ظروف کی ثقافت، ہے نا، یہ ملے، یعنی کہ نارتھن بلیک پالشڈ ویئر کلچر، یعنی وار جو کلچر ہے تو وار کلچر بھی وہاں پہ ملا. یعنی ہڑپا تہذیب کے بعد کھدائی کی گئی اس علاقے میں تو یہ بھی تہذیب وہاں پہ عمل میں آئی. اور اس عہد کے شہروں و سماج زندگی کی معلومات جو ہے
جین بدھ اور سوئز ادب ہے، یعنی کہ جین اور بدھ مذہب میں ہے تو اس وقت کے لوگوں کی سماجی زندگی ہم کو ملتی ہے، کہ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، وہ مذہب کا مطالعہ کریں گے تو وہ تہذیب ہم کو ملتی ہے۔ تو غرض کہنے کا مطلب ہے نا، اس طرح یہ آخری ویدک عہد میں شہرکاری کے نظریات اس طرح پائے گئے۔ اب نیکسٹ ہے تنقیدی نظریات، لاسٹ ہے تنقیدی نظریات۔ اب تنقیدی نظریات یعنی کیا ہے نا، یعنی کہ ہم کس کے طرح شہرکاری پر ہم تنقید کریں گے، ہم ہے نا، اس کی اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اب ہڑپا تہذیب میں شہرکاری کے جو نظریات ہیں نا بہت دلچسپ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب انسان ماضی میں بھی اور آج بھی انسان بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ جب ایک انسان اس سے متاثر ہوتا ہے اس سے کئی لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہڑپا تہذیب میں اور ویدک دور میں بہت ساری ایسے رسم و رواج، طور طریقے، زندگی گزارنے کا طریقہ، کاروبار، تجارت اور سیاست اور مذہب، یہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے تو آج جس کی وجہ سے ہے نا آج کے لوگ وہ چیزوں سے متاثر، یعنی اس وقت کا سماج، اس وقت کا مذہب، اس وقت کی سیاست، اس وقت کے لوگوں کا کھانا پینا، رہن سہن اور زندگی گزارنے کے سارے طریقے سے ہے نا آج بھی لوگ متاثر ہیں۔ اور کیوں متاثر ہے؟ کیونکہ ایک سماج کی جو تہذیب ہے تو دوسرے سماج میں منتقل ہوتی ہے، پھر وہ سماج سے وہ سماج منتقل، جیسا کہ کوئی اگر فرد ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بتائیں گا، پھر وہ بیٹا وہ بیٹے کو بتائیں گا، پھر وہ بیٹا وہ بیٹے، ایسا نسل در نسل یہ ہے تو سلسلہ چلتے رہیں گے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین صحابہ میں آیا، صحابہ سے پھر تو تابعین میں، تابعین میں، ہے نا، پھر شہداء کرام، یعنی سلسلہ وار ولیوں میں ہوتے اور پورا یہ ہم تک کہاں پہنچا، پھر ہم سے ہے تو آنے والی قیامت تک یہ پھیلتے رہے گا۔ تو اسی طرح نسل در نسل جو ہے نا اس وقت کے ہڑپا تہذیب اور آریاؤں میں آیا وہ، اور آریاؤں سے ہوتے ہوا آج بھی ہم کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کو پازیٹیو بھی ملتی ہے اور نگیٹیو ملتی ہے، کافی ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، اور آج اس کے ہمارے سامنے بہت سارے حالات بھی ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ تنقیدی نظریات جو شہرکاری کے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ شہرکاری ہڑپا تہذیب میں اور آخری ویدک عہد میں اس کو ہم نے دیکھے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو ابھی جتنا سمجھایا آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو اب ہمارے یوٹیوب چینل سید اسلم انجمن کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔